بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کا بے حد احسان کہ اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے آج ہمیں چوتھا روزہ نصیب ہو رہا ہے. اللہ کریم آج کا روزہ، آج سے پہلے زندگی میں جتنے روزے ہم نے رکھے، ان تمام روزوں کو، تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ایام باقی ہیں، اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ان کے اندر رب کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھے سپارے کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکی کا مرتبہ کمال کیا ہے، اس چیز کو بیان فرما رہا ہے. کیونکہ تیسرے سپارے کے اینڈ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ ایمان والا اگر تھوڑا بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو جزا عطا فرماتا ہے، لیکن جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، وہ پہاڑوں کے برابر بھی صدقہ و خیرات کرے، پہاڑوں کے برابر بھی اس کی نیکیاں ہوں، وہ کسی کام کی نہیں ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. تو جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہے، نیکی کرنے کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے نیکی ہے کیا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو. ہمارا سٹینڈرڈ اور ہماری سوچ، ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ جب ہم اپنے ضروری مفاد پورے کر لیتے ہیں، جو بچا کچا رہ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یار اس کو اللہ کی راہ میں دے دو. یہاں پر بھی ہوتا ہوگا، لیکن جو غریب کنٹریز ہیں، دیہات ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں کا مشاہدہ ہوگا کہ کھانا بنایا مہمانوں کے لیے، سب نے رج کے کھایا، گھر میں رکھ لیا، سٹور کر لیا. ایک دو دن گزرنے کے بعد خیال آیا کہ یار یہ تو ضائع ہو جائے گا، چلو اس کو مدرسے کے بچوں میں بھیج دیتے ہیں. یعنی یہ کیا سٹینڈرڈ ہے؟ اسی طرح کوئی بھی چیز گھر میں پڑی ہوتی ہے، اس کے استعمال کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، جب تک ہمیں وہ قابل استعمال ہوتی ہے، یوزیبل ہوتی ہے، ہم اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی چیز یوز لیس ہو جاتی ہے، ہم اس کو اٹھا کر اللہ کے گھر میں بیچ دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارے گھر کی کام کی چیز نہیں ہے، اب اس کو مسجد میں جا کے چھوڑاؤ، یا مدرسے میں دے دو، یا کسی نیک بندے کو دے دو. اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے.
نیکی یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اپنے لیے وہی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرو، اس کو استعمال کرو، تو یہ ہے نیکی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے اور اونٹنی کا دودھ بھی پیا کرتے تھے، تو یہودی نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت یا اس کا دودھ جو ہے یہ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ اونٹنی کا گوشت اور دودھ نوش فرماتے ہیں، تو لہذا یہ درست نہیں ہے۔ یہود و نصارہ نے اعتراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب کیسے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ امی یعنی پیدائشی حالت پر تھے، دنیا کے اندر ظاہری طور پر آپ کا کوئی استاذ نہیں ہے، نہ آپ نے کسی مدرسے میں پڑھا، نہ ہی آپ نے کسی اسکول میں پڑھا، نہ ہی کسی نے آپ کو گھر میں آ کر پڑھایا، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، ظاہری طور پر آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ ایسی بے شمار آیات ہیں جن آیات کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے حضور علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور آپ نے کسی سے ظاہری طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، مگر آپ نے یہودوں کو چیلنج کیا، یہودیوں کو، کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ سچا ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ ملت ابراہیمی کے اندر اونٹنی کا دودھ یا اس کا گوشت حرام ہے، تو لاؤ اس کو میرے سامنے آ کر دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ دکھاؤ مجھے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو چیلنج فرما دیا، تورات لے آؤ اور دکھاؤ اس کے اندر حکم کہا ہے۔ اگر یہ تورات کے اندر حکم موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اور ایک حلال چیز کو حرام کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر افترا باندھ رہے ہو۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو کیسے بیان فرمایا کہ ملت ابراہیمی کے اندر ان چیزوں کا حرمت کا کوئی جو ہے ثبوت موجود نہیں ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، یا اس کے اختیار سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کے اندر بھی اسی جیسا مضمون بیان ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، سوائے اس کے جس کو تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یعنی کوئی چیزیں انسان کے لیے حلال تو ہوتی ہیں، لیکن کسی حکمت کے پیش نظر، احتیاط کے پیش نظر اس چیز سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اس کی مثال موجود ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جب قحط پڑ گیا، غریبی کا دور آ گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہد کا استعمال کرنا یعنی ہنی کا استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہنی حلال تھا، حرام نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس کو حلال نہیں کروں گا، کیونکہ حالات کا تقاضا تھا۔ آپ نے ایک بجٹ کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا میں ہنی استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی قیمت ہے اور اس کا جو فائدہ جو ہے ہوگا عوام کے فائدے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اونٹنی کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ کسی حکمت کی بنا پر چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں فرمایا تھا، لیکن یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حرام فرمایا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹنی کا دودھ اور گوشت استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ آیت نمبر 95 سے 97 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا،
اور فرمایا کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو مکہ کے اندر بنا وہ بیت اللہ ہے۔ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ اس کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے اندر واضح نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم بھی وہاں پر موجود ہے، اور جو بندہ وہاں پر داخل ہو جائے اس کو امن نصیب ہو جاتا ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک اس بات کو بیان کیا گیا کہ امت کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، فرقہ پرستی، فرقہ بندی سے بچنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو پابندی کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ امت کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یاد کرو اسلام کی آمد سے پہلے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تمہارا کیا حال تھا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اسلام نے آ کر یہ تمہیں عزت اور مقام عطا فرمایا کہ آج تم ایک دوسرے کے بھائی بن چکے ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد بن چکے ہو، ایک دوسرے کا درد رکھنے والے، ایک دوسرے کا درد سمجھنے والے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے بن گئے ہو۔ اور یہ سارے کا سارا کیا ہوا؟ اسلام کی برکت تھی، یعنی اسلام کے اندر آ کر آپ لوگوں کے اندر ہمدردی آ گئی، ایک دوسرے کی دشمنیاں ختم ہو گئی جو کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھیں۔ یعنی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بندہ اسلام کے اندر جب اپنے آپ کو ڈھالتا ہے تو اسلام اس کو اتنا پیارا بنا دیتا ہے، اتنا پیارا بنا دیتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کے اوپر رشک فرماتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے اتنے پیاسے تھے اور بدعمالیوں کی وجہ سے تم اتنی برائیوں تک پہنچ چکے تھے کہ تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں جہنم کے گھڑے سے بچا کر جنت کے قریب اور جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا، یعنی جہنمی ہونے سے بچا کر جنتی بنا دیا۔ اسی طرح آیت نمبر 110 کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت میں دعوت حق کے لیے پیدا فرمایا۔ امت مسلمہ کا کیا کام ہے؟ دعوت حق کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو برائی کے راستے سے روکنا اور نیکی کی طرف راغب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، ان چیزوں کی دعوت دینا، اسلام کا پیغام پہنچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، یہ امت محمدیہ کا جو ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، ڈیوٹی ہے ان کی۔ اسی طرح اگلی آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہود پر ان کے ناروا یعنی ناجائز اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور اس کے یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو انبیاء علیہ السلام کو ان کے اندر مبعوث فرماتا، بھیجتا، ان کو ناحق قتل کر دیتے تھے اور پھر حد سے تجاوز کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط فرمائی۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب کے اندر ایک ایسا گروہ بھی تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت، عبادت، خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو قائم دائم رکھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا شعار تھا، یعنی اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت میں اور نیکی کے کاموں میں وہ سارا اپنا زندگی کا ایک ان کا شعار بنا ہوا تھا، اس کے اوپر وہ چلتے رہے۔ اسی طرح اگلی آیت کے اندر اس بات کو حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ جو دین کا دشمن ہے وہ تمہارا جتنا بھی دوست ہو جائے، جتنا بھی تمہارے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، جتنا بھی تمہارے ساتھ دوستی کا اظہار کرے، تمہیں اس کو اپنے راز نہیں بتانے، خاص طور پر جو دینی راز ہیں وہ نہیں بتانے، کیونکہ وہ تمہارے دین کا دشمن ہے۔
جو دین کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، جو تمہارے دین کا ہمدرد نہیں ہے وہ تمہارا ہمدرد کیسے ہوگا، وہ تمہارا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دین کا دشمن ہے اس کو اپنا رازدار نہ بنائیں، وہ مسلمانوں کی بربادی میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا یہ ان کی خواہش رہتی ہے کہ کہیں مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی تنگی تکلیف آئے، اور ان کی مسلمانوں سے نفرت اس حد تک آگے جا چکی ہے اور اتنی واضح ہے کہ جب وہ بغض و عناد ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ظاہر طور پر تو تمہارے دوست بن جائیں گے، لیکن ان کے اندر میں جو اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف بغض اور حسد بھرا ہوا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، اور نہ تم اس کو ختم کر سکتے ہو۔ یہ منافقت کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا ہمدرد بنا کر تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے راز لیں گے، اور اس کے بعد تمہاری بربادی کا سبب وہی بنیں گے۔ ایسا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ ان کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 123 سے لے کر 128 تک غزوہ بدر کا جو منظر تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں کہ مسلمان ظاہری طور پر کمزور نظر آ رہے تھے، 3000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اتارے۔ یہ منظر بڑا پیارا منظر اس کو بیان کیا گیا، اور پھر مزید نصرت غالب کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول ہونا مومنوں کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ اگر ایمان آج بھی سچا ہو، اگر ایمان صحابہ کرام جیسا ہو تو آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں۔ ابھی مجھے شعر یاد نہیں آ رہا۔ اگر ایمان اس درجے کا ہو جس درجے کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا، تو آج بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام علیہ رضوان جیسا مضبوط ایمان ہو، اس درجے کا ایمان ہو۔ تو پھر اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر دوبارہ سود کی ممانعت کو بیان فرمایا کہ سود سے بچو، اور یہ حرام طریقے سے مال کو دگنا کرنے سے، چگنا کرنے سے بچو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور پھر آیت نمبر 133 اور 134 کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ جنت والے جو ہیں، جنتی لوگوں کا کیا حال ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، اور لوگوں کی خطائیں معاف فرماتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکایت مجھے یاد ہے کہ اس آیت کے اوپر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بادشاہ نے سزائے موت سنا دی، سزائے موت سنا دی، اور وہ جب اس کو پتہ چلا میں نے مر تو جانا ہے، زندگی تو مجھے بخشنی نہیں ہے کسی نے، مجھے سزائے موت تو ہو گئی ہے، اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اور وزیر، دو قسم کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے، ایک تھا نیک نیت اور ایک تھا شرارتی۔ اور جو شرارتی تھا اس نے بادشاہ کو شکایت لگائی، کمپلین کی کہ بادشاہ یہ جو ہے نا آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو دوسرا جو وزیر تھا نیک نیت، اس نے کہا حضرت ایسی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، یہ تو وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یہ آیات پڑھ رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والے کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے اس کو معاف کیا۔ تو پھر وہ جو دوسرا شرارتی تھا، وہ اس کی حالت پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوئی ہوگی۔ لہٰذا ایمان والوں کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے جو ہے معاملات کو سمیٹ لیں اور ان کو مزید بڑھاوا نہ دیں، اور اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں۔ دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ناراضگی ہو یا خوشی ہو، دشمنی ہو یا دوستی ہو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اگر دشمنی ہے تو اس میں بھی
اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ قابل قبول ہے اور وہ ایک غیرت ایمانی کا جذبہ ہے. اگر دوستی ہے تو دوستی کے اندر بھی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا بیان فرماتے ہوئے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب یہ افواہ پھیل گئی، یہ نیوز پھیل گئی کہ الاعوذ باللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر کھڑا ہوئے اور ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کتنے رسول آ چکے ہیں اور وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. افإن مات او قتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے یا آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے رستے سے ہٹ جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دو گے؟ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. محمد اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے تو کیا تم دین سے ہٹ جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ تم نے پھر بھی دین کے اوپر اپنا قائم رہنا ہے اور دین کی مدد اور اس کی کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر قضاء الہی سے وہ فوت ہو جائیں یا بفرض محال شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی تم اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے سے رک جاؤ گے؟ اللہ کے دین کی خدمت جو ہے، اللہ کے دین کی نصرت جو ہے اس کو چھوڑ دو گے؟ ایسا نہیں کرو گے. اس کے بعد غزوہ احد کو آگے مزید چلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو بیان فرمایا. ان آیات کے اندر یہ بھی بتایا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگیں اور طرح طرح کے جو ہے گمان اور ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے، بعض کی تسلی کے لیے ان کے اوپر نیند طاری فرما دی. نیند سے مراد ڈیپ نیند نہیں ہے بلکہ اونگ یعنی کچی نیند ہم جس کو کہتے ہیں وہ طاری فرما دی. اور نیند کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک امید فضا منظر دکھایا خواب کے اندر، اور وہ منظر ایسا تھا کہ ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو ایسا منظر دکھایا کہ ان کو جو ہے یہ گمان ہونے لگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس جنگ کے اندر فتح حاصل کر لیں گے. تو ان کی ہمت دوبارہ بحال ہو گئی. ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. جنگ کے میدان میں آنے سے موت نہیں آئے گی. اگر تمہاری موت لکھی نہیں ہے تو جنگ کے میدان میں آ کر بھی تمہاری موت نہیں آئے گی. اگر موت ہے تو تم گھر کے اندر بھی چھپے رہو گے تب بھی موت تمہیں آ کر رہے گی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ کے میدان میں شرکت فرمائی اور جو ہے شہادت کی طلب میں لڑائی کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، لیکن موت نہیں آئی. موت آئی تو بستر مرگ پر آئی. آپ بیمار ہو چکے اور بستر مرگ پر جو ہے آپ اپنے بیڈ پر تھے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے موت عطا فرمائی. میدان جنگ کے اندر کتنی ہی لڑائیوں کے اندر آپ نے شرکت فرمائی اور ہر جنگ کے اندر اس نیت سے جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. لیکن مقصد یہ ہے کہ موت سے بچا نہیں جا سکتا. چاہے آپ میدان جنگ میں ہیں یا چاہے آپ کسی مضبوط قلعے کے اندر موجود ہیں، ہر حال میں موت آپ کو آپ کر ہی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی دوبارہ بیان فرمایا. اور پھر جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے، بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی، غصہ نہیں فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس اخلاقی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے نرم ہو گئے ہیں، اور آپ اگر تنگ خو یا سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد اور پیش آنے سے بھاگتے. یعنی انسان کے جو ماتحت ہوتے ہیں
وہ ان کے ساتھ بندے کو اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ بندہ ان کے پاس آنے سے درگزر کرے اور آنے سے ڈر رہا ہو. لیکن آپ علیہ السلام کے اخلاق کی یہ شان تھی, اخلاق کی یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ محبوب آپ بڑے نرم دل کے مالک ہیں, اس لیے لوگ دوبارہ آپ کے پاس آ گئے ہیں. اے محبوب علیہ السلام آپ انہیں معاف فرما دیں اور ان کے لیے دعائے استغفار کریں اور اہم امور میں ان سے مشورہ بھی کیا کریں. پس جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھیں. اس کے بعد 164 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کو بیان فرمایا, اور اس بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا. یعنی میرے محبوب علیہ السلام کا تمہارے پاس تشریف لانا, یہ اہل ایمان کے پاس تشریف لانا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تمہیں بہت بڑی نعمت اور احسان عطا فرمایا ہے. اور آپ کے فراز نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا کہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کے دلوں سے جو ہے گندگی کو نکالتا ہے, کفر کی, حسد اور کینے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے دلوں کو پاک فرما دیتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرماتا ہے. یہ نبی کی شان اور عظمت ہوتی ہے. اور پھر ایک بار پھر اس بات کو بیان فرمایا کہ منافق غزوہ احد کے اس چیز کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی, چونکہ پہلے بھی دوسرے سپارے کے اندر بھی اور پہلے سپارے کے اندر بھی آپ علیہ السلام کے منصب نبوت کو بیان فرمایا گیا. اور اس کے بعد منافق چونکہ غزوہ احد کے مجاہدین کو بار ذہنی اذیت پہنچاتے ہوئے یہ کہتے, اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی اور احد کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو ان نتائج سے بچ جاتے. وہی بات جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ موت سے بچنا ممکن ہے نہیں ہے. اگرچہ تم گھر میں رہو یا میدان جنگ میں ہو, اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہے تو وہ آ کر رہے گی. تو منافق جو تھے وہ مجاہدین کو کہا کرتے تھے, دیکھو جی تمہارا فلاں بھی شہید ہو گیا, تمہارا فلاں بھی شہید ہو گیا, تمہارا فلاں بھی شہید ہو گیا. وہ شہید کا لفظ تو نہیں بولتے تھے, وہ اپنے انداز سے جو بھی کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. اللہ نے ان کو ڈائریکٹ خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردار نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے. یعنی شہید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت بیان فرمائی کہ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کافروں کو بتایا کہ انہیں جو ڈھیل دنیا میں دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے مزید تباہ کن ہوگی, کیونکہ جتنی سرکشی وہ کرتے چلے جائیں گے اس کا انجام بھی اتنا ہی برا ہوگا. یہ اگلے دن ایک بندہ ہمارے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یار فلاں بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا, کچھ بھی نیکی کا کام نہیں کرتا, لیکن وہ بڑا سوکھا ہے, اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے, کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, وہ جناب مالی اعتبار سے بھی مطلب ہے اسٹیبل ہے, اور جو ہے ذہنی طور پر بھی بڑا پرسکون زندگی گزار ہے, اس کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. ہم عبادت بھی کرتے ہیں, بندگی بھی کرتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, حلال کمانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم آزمائش کا شکار رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے, بدکار ہے, سیاکار ہے, یا نعوذ باللہ ایمان والا نہیں ہے, اور وہ دیکھتے ہو کہ وہ دنیاوی آسائش کے اندر مبتلا ہے, یعنی وہ خوشحال ہے, تو یہ اس کی خوش قسمتی نہیں ہے, بلکہ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ خوشحال نظر آ رہا ہے تو وہ خوش قسمت نہیں ہے, بلکہ اس کی ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے کی آزمائش ہوگی, اور دنیا جو ہے اہل کفر کے لیے ایک آزمائش کی, اہل ایمان کے لیے آزمائش کی جگہ ہے اور اہل کفر کے لیے جنت ہے. لہذا ایمان والے کو آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے صبر کی جو ہے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کو یہ بتایا گیا کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے, اور دنیا ایمان والے کے لیے جو ہے ایک قید خانہ ہے, اور جو دوزخی ہیں, جو غیر ایمان ہیں, ان کے لیے یہ جنت ہے, اور ایمان والوں کی جنت آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا
کہ ان بخیل مالداروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے مال کو بچا رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے شر ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ تمہیں خرچ نہ کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسی جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر تمہارے گھر میں ڈال دیا جائے گا۔ اور قرآن کی دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا کہ وہ ایک سام کی شکل میں، اور حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ یہ وہی مال جس مال کی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جس مال سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ مال ایک سانپ کی شکل میں ہمارے پاس آئے گا قیامت کے دن، اور ہمارے وہ ڈسے گا انسان کو، اس مالک کو ڈسے گا، اس کو کہے گا ہاں میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم بڑا جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ لہذا اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کسی کہنے والا نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرو، اللہ کی راہ میں دے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں کوئی برائی یا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر 183 آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے یہود کے اس مطالبے کا ذکر فرمایا، کہ مطالبے کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کرے اور آسمان سے آگ آئے اسے کھا جائے، یعنی جلا کر راکھ کر دے۔ یعنی یہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس کو نبی مانیں گے جو نبی یہ کام کر کے دکھائے کہ وہ اللہ کی راہ کے لیے قربانی پیش کرے اور پھر آسمان سے آگ آئے اور اس قربانی کو وہ جلا کر راکھ کر دے، تو ہم مان لیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام، پچھلے رسول بھی آتے رہے، اور جو ہے یہود و نصارہ یا جو بنی اسرائیل ہیں یہ ان کے ساتھ مطالبہ کرتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام نے ان کا مطالبہ پورا بھی کیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ لہذا یہ ان کی ضد ہے اور ان کی ہٹ درمی ہے، یہ کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 190 کے اندر اور اس کے بعد کی آنے والی جتنی آیات ہیں ان کے اندر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کائنات اور اس میں تمام اسرار و رموز، نظم و ضبط اور ایک نظر نہ آنے والا کنٹرول جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی زمین اور آسمان کا پیدا ہونا، دن اور رات، پھر مختلف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، مختلف چیزیں، آسمان سے بارش کا آنا اور دن اور رات کا بدلنا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بیان فرمائیں اور فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ نہیں اس کا مطلب کہ بندہ بس ہر وقت ذکر ہی کرتا رہتا ہے، دنیاوی کام چھوڑ دیتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہو، چاہے وہ جاب کر رہا ہو، چاہے وہ گھر پر ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گلی میں ہو، ہر حال میں اس کو یہ احساس موجود ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، میرا ہر عمل میرے ہر عمل کا حساب ہونا ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھتا ہے ہر لمحے۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ ایمان والا اللہ کو بلاتا نہیں ہے، اس کو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے دعا مانگتے ہیں، کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو مٹا دے، ہمیں خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ مختلف دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی اہل ایمان کی۔ اس کے بعد سورہ نساء کی ابتدائی آیات جو 23 آیات ہیں اسی سپارے کے آخر میں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امور بیان فرمائے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اسی سے اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین پر پھیلا دیے، یعنی تمام انسانیت کی
بنیاد جو ہے تمام انسان اصل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر تمہیں کسی یتیم کی کفالت دی گئی ہے، تمہارا کوئی بھائی فوت ہو چکا ہے اور اس کے بچے ہیں اور اس کی کفالت تمہارے پاس ہے، اس کے مال کے تم نگہبان بن چکے ہو، تو تمہیں یہ چاہیے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اپنا مال کھاؤ اور یتیم کا جو مال ہے اس کو محفوظ کر کے رکھو کہ جب وہ بڑے ہوں گے ان کو ضرورت پڑے گی، اور یہ خراب مال جو ہے یتیم کے مال سے تبدیل بھی نہ کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں تمہارے لیے جو خراب مال ہے اس کو جو ہے یتیموں کے مال میں ڈال دو، اور جو ان کا جو اچھا مال ہے وہ اپنے مال میں داخل کر لو، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی قابل غور بات بیان فرمائی اور قابل عمل بات بیان فرمائی کہ اگرچہ باوقت ضرورت ایک سے زیادہ یعنی 4 تک کی جو ہے نکاح کی اجازت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ازواج کے درمیان عدل کی کڑی شرط موجود ہے۔ اگر عدل قائم نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، خام خواہ 2 یا 4 کی کوشش نہیں کرنی۔ ہاں اگر عدل قائم کر سکتے ہو تو پھر تمہیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور پھر زیر کفالت یتیموں کے مال کے حوالے سے فرمایا کہ اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے تو ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے اور ان کی ضروریات کی کفالت کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یتیم کا مال اس وقت اس کے سپرد کرو جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائیں، اور اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی ہڑپ نہ کرو کہ وہ بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، اور وہ بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال ختم کر دو، کہیں ایسا بھی نہیں کرنا۔ جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو احتیاطاً، اللہ نے فرمایا احتیاطاً گواہ مقرر کر لو تاکہ بعد میں کسی قسم کا جو ہے فتنہ کریٹ نہ ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے، اگر فقیر ہے تو بقدر ضرورت اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ یعنی ایک بندے کے انڈر جو ہے یتیموں کی کفالت کر رہا ہے اور وہ اس کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ اپنا جو ہے اس کا اتنا وسعت نہیں ہے اس کے پاس، تو اس وقت اس صورت میں وہ یتیموں کے مال سے جو ہے استعمال کر سکتا ہے بقدر ضرورت۔ یہ نہیں کہ یتیموں کا مال تمہیں سونپ دیا تو اس کو عیش اڑانا شروع کر دو، اس کو ضائع کرنا شروع کر دو، بلکہ بقدر ضرورت تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا اگر تم غنی ہو تو پھر یتیموں کے مال سے خرچ نہیں کرنا، تمہیں اللہ نے اپنا جو دیا ہے تو پھر خام خواہ یتیم کے مال سے کیوں کھاؤ گے؟ ہاں اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ضرورت پڑنے پر تم ان کے اموال سے استعمال کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت ہو شریعت میں اپنے مقرر حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے۔ یعنی رات کو امام صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ اسلام کے اندر جو ہے عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ عورت کو یہ تو کہتے ہیں کہ یار عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کے 2 حصے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عورت کو 2 جگہ سے وراثت ملتی ہے۔ عورت کو 2 جگہ سے وراثت ملتی ہے، یعنی اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی اور اپنی جس گھر میں اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے بھی اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ یہ بھی تو اسلام کی خوبصورتی دیکھنی چاہیے۔ بس ہم ایک طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف ہم بھول جاتے ہیں کہ عورت کو 1 حصہ دیا جاتا ہے، مرد کو 2 حصے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے اس عورت کی جو ہے لک آفٹر اس انداز سے بھی کی ہے کہ عورت کو اپنے ماں باپ کے گھر سے بھی حصہ ملتا ہے اور اس کے جو اپنا گھر ہے جہاں پر وہ شادی کر کے چلی جاتی ہے وہاں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امور بیان فرمائے گھریلو معاملات کے حوالے سے کہ میاں بیوی کو آپس میں بڑے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر سورہ نساء کی آخری جو سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر وراثت کے تفصیلی احکام بیان فرمائے، اور آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رشتے بیان فرمائے کہ کون سے رشتے جو ہیں سسرالی ہیں اور کون سے رشتے دودھ کے رشتے ہیں، اور جن رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان چیزوں کو اللہ تبارک و ان رشتوں کو بیان فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے اگر کوئی برائی زمانے کے اندر پائی جاتی تھی تو اب اس برائی کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا۔ جب اسلام آ گیا ہے تو اسلام کے اندر جو خوبصورتی
اور جو نظریات پیش کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، خام خواہ جو ہے اسلام کے آنے کے بعد پھر دنیاوی امور کو یا پرانے جو رسم و رواج ہیں ان کو استعمال کرنا، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق کے رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وارزقنا فهمه وارزقنا فهمه وارزقنا فهمه. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين.